آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مورٹل انجن۔ ناظرین آپ دیکھیں گے جو یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ پوری کی پوری تباہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ ایک روبوٹک سٹی میں رہتے ہیں یعنی کہ موونگ سٹی۔ پہلے تو ہم سب سے بڑی موونگ سٹی دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے لنڈن سٹی۔ لنڈن سٹی کے کمانڈر کا نام ہوتا ہے ایڈیس اور وہ اپنے ورکرز کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سٹی کو پکڑ لیا جائے تاکہ اس کا سامان اور کھانا چھین لیا جائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لنڈن سٹی چھوٹی سٹی کا پیچھا کرتی ہے۔ چھوٹی سٹی پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کو نقاب پہنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا انجن ہونے کی وجہ سے اسپیڈ میں بہت ہی سلو ہوتا ہے اور لنڈن سٹی بہت ہی تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا اور لنڈن سٹی آخر چھوٹی سٹی کو پکڑ لیتا ہے اور اس چھوٹی سی سٹی کے ٹکڑے کر کے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں سے اس بڑی سٹی کو اس کا ایندھن فراہم کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ بھٹی فیول کا کام کرتی ہے اور اس چھوٹی سٹی کے لوگوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ لنڈن سٹی کا ہیڈ ان کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ ان کو کام دینا چاہتا ہے اور چھوٹی سٹی والے لوگ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے اور لنڈن سٹی میں ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ٹام ہوتا ہے اور اس کو پرانے زمانے کی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور یہاں پر ٹام سے ایک لڑکی ملنے آتی ہے جو کہ لنڈن سٹی کے ہیڈ ہیسٹر کی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ ٹام سے پوچھتی ہے کہ ہماری دنیا کیسے ختم ہوئی اور ٹام اسے بتاتا ہے کہ ہماری دنیا میڈوسا کی وجہ سے ختم ہوئی جو کہ ایک کوانٹم ویپن تھا۔ کوانٹم ویپن کی وجہ سے صرف 60 منٹ میں پوری دنیا تباہ ہو گئی اور جو بچے کچے لوگ تھے انہوں نے یہ موونگ سٹی بنا لی جیسے کہ ہم لنڈن سٹی میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرانے طریقے سے زمین پر ہی رہتے ہیں جو کہ مورٹل انجن کے خلاف ہیں۔ تو ٹام اپنے پرانے سامان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہی سامان ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سٹی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ہیسٹر آ جاتا ہے، وہ ٹام کو اس کے کام کے لیے شاباش دیتا ہے۔ اب ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو چھوٹی سٹی میں نقاب پہنے ہوئے ہمیں نظر آئی تھی، وہ چاقو لے کے ہیسٹر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے۔ ٹام اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا اور وہ لڑکی ہیسٹر کو چاقو مار دیتی ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ سب میری ماں کا بدلہ ہے۔ ہیسٹر شو، یہ نام سن کر ہیسٹر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کا نام ہیسٹر شو ہوتا ہے اور یہ لڑکی دوبارہ ہیسٹر کی طرف بڑھتی ہے اور اسے دوبارہ چاقو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں پر ٹام آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو روک لیتا ہے اور یہ لڑکی ٹام کو دھکا دے کر بھاگنے لگتی ہے۔ ٹام بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہیسٹر بھی اس لڑکی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ لڑکی بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر چھلانگ مارتی ہے لیکن ٹام اسی وقت پہنچتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے گرنے سے بچاتا ہے۔ تو یہ لڑکی ٹام کو بتاتی ہے کہ ہیسٹر ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، وہ بہت ظالم انسان ہے، اسی نے ہی میری ماں کو بھی قتل کیا۔ اور یہ کہتے ہی لڑکی اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور وہ اس بڑے سے کنویں میں گر جاتی ہے جہاں سے لنڈن سٹی کا ویسٹیج باہر کی طرف نکلتا ہے اور اتنی دیر میں ہیسٹر یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو ٹام ہیسٹر کو بتاتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کو خونی کہہ رہی تھی اور ہیسٹر ٹام کی باتیں سن کر اس کو بھی اسی کنویں میں دھکا دے دیتا ہے اور اتنی دیر میں ہیسٹر کی بیٹی آ جاتی ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے ٹام کا پوچھتی ہے تو ہیسٹر اس کو جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹام اور وہ لڑکی آپس میں لڑ پڑے اور دونوں لڑتے اس کنویں کے باہر نکل گئے۔ ہیسٹر کہتا ہے کہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ ہیسٹر کی بیٹی پریشان ہو جاتی ہے اور اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جو کہ ٹام کا دوست ہوتا ہے جو کہ کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے اور اس لڑکی کو شک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ہیسٹر ایک ہوائی جہاز بھیجتا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ لڑکی اور لڑکا مر گئے یا زندہ ہیں اور یہ جہاز ڈھونڈ کر چلا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا اور یہاں پر یہ لڑکی اور ٹام نیچے پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنا چاقو نکال لیتی ہے اور ٹام کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے نہیں روکتے تو میں ہیسٹر کو مار چکی ہوتی اور ٹام کہتا ہے کہ مجھے لنڈن سٹی میں جانا ہے، وہاں پر جا کے میں ہیسٹر کے پول کھولوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ وہ کیسا بندہ ہے۔ یہاں پر ہم ہیسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سیکریٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ وہی انرجی سورس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے دنیا تباہ ہوئی۔ یہ پروجیکٹ سب سے چھپ کر ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ہیسٹر کے سینئرز آفیسر کو بھی نہیں پتا تھا اور یہاں پر سیکیورٹی بھی بہت سخت ہوتی ہے، کسی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہیسٹر کو ڈر ہوتا ہے کہ پھر سے وہ لڑکی یہاں پر آ کے میرے پلان کو خراب نہ کر دے۔ ہیسٹر کی انجینئر ہیسٹر کو مشورہ دیتی ہے تم سمندر کے بیچ میں جیل میں ایک قیدی سے ملو، وہ ایک درندہ ہے اور وہ اس لڑکی کو مارنا چاہتا ہے۔ ہیسٹر جا کر فوراً اس سے ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں گرین ہوتی ہیں اور ہیسٹر وہاں پر فوراً حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ درندہ آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے اس کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر وہ لڑکی اور ٹام جب سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک مشینز کی آوازیں آتی ہیں تو وہ لڑکی اڑ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ٹام ایک روبوٹک انجن سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی آ کے ٹام کو کہتی ہے کہ یہ لوگوں کا شکار کرتے ہیں اور لڑکی اور ٹام دونوں
दोनों भागते हैं तो यहाँ पर एक और इंजन आता है जो कि उन दोनों को अंदर खींच लेता है। ये लोग इन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं और इनको चाय भी पिलाते हैं। और यहाँ पर हेस्टर की बेटी उस टॉम के दोस्त से मिलती है तो वो उस लड़के को कहती है कि तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो वो उसको कहता है कि तुम क्या जानकर करोगी। यहाँ पर हेस्टर की बेटी कहती है मेरे डैड को खतरा है। और वो लड़का कहता है कि अगर किसी की जान को खतरा है तो वो हम सब हैं, तुम्हारे डैड को नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैड ने ही टॉम को धक्का देके बाहर गिराया था। और यहाँ पर वो लड़का उसको बताता है कि तुम्हारा बाप एक सीक्रेट वेपन बना रहा है जिससे वो फिर से जमीन पर हमला करेंगे। जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको अपने कब्जे में लेंगे और वो उनकी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाप को लगता है कि वहाँ पर बहुत खाना है, बहुत हथियार हैं और बहुत ज्यादा फ्यूल है। तो इस वेपन की मदद से हम उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की मायूस हो जाती है। और यहाँ पर टॉम और वो लड़की इस इंजन से भागना चाहते हैं, लेकिन लड़की की टांग बहुत जख्मी होती है और वो वहाँ से नहीं भाग पाते। और वो इंजन वाले लोग उनको ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर लोगों की बोली लगती है। और वहाँ पर जब उस लड़की की बोली लग रही होती है तो वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है जो कि लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड लड़की होती है। इसका नाम ऐना होता है और ऐना लंदन सिटी और हेस्टर की पॉलिसीज के खिलाफ होती है। और ऐना यहाँ पर बहुत सी गोलियां चलाती हैं और सब लोगों को मारकर टॉम और उस लड़की को लेकर जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर वो ग्रीन आइस वाला दरिंदा भी आ जाता है और ये लड़की उस दरिंदे को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जब वो दरिंदा उस लड़की को पकड़ता है तो ऐना फौरन उसके ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों को बचा लेती है और अपने जहाज में ले जाती है। अपने जहाज के सफर में ऐना उससे पूछती है कि तुम उस दरिंदे को कैसे जानती हो और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। वो लड़की कहती है कि इसी दरिंदे ने मुझे पाला। वो कहती है कि जब मेरी माँ को हेस्टर ने मार डाला तो मैं इस दरिंदे को मिल गई, इसने मुझे पाला और मुझे बड़ा किया, मगर मैं उदास रहती थी। फिर उस दरिंदे ने मुझे कहा मैं तुम्हें अपने जैसा बना लूंगा, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और वो लड़की उस दरिंदे से वादा करती है। मगर कुछ दिनों में जब उसको पता पड़ता है कि मेरी माँ का कातिल हेस्टर जिंदा है तो वो वहाँ से भाग जाती है उसको मारने के लिए। और यही वजह थी कि वो दरिंदा इसको मारना चाहता था क्योंकि उस लड़की ने अपना वादा तोड़ा। और यहाँ पर हम फिर से लंदन सिटी को देखते हैं जो कि एक जगह जाने के बजाय दूसरी लोकेशन पे जाती है। जब ये पता हेस्टर के सीनियर को पड़ता है तो वो उससे मिलने वहाँ पर आ जाता है और हेस्टर को कहता है कि तुम मेरी मर्जी के अलावा ये कैसे कर सकते हो। हेस्टर का सीनियर देखता है कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो सीनियर कहता है कि इसकी वजह से पहले ही दुनिया तबाह हो चुकी है और तुम फिर से दुनिया को तबाह करना चाहते हो। और जब उसका सीनियर उसे रोकता है तो हेस्टर उसे गोली मार देता है। तो ये सब कुछ हेस्टर की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहा होता है, यानी कि हेस्टर की बेटी को अपने फादर का पता चल चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ऐना अपने अड्डे पर पहुंच चुकी होती है और अपने जहाज को वहां पर लैंड करती है। वहां पर वो अपने साथियों से मिलती है, टॉम और उस लड़की को भी मिलाती है। और वहां पर ऐना का आदमी कहता है कि लंदन सिटी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है और वो हम पर अटैक करना चाहती है। और यहाँ पर ऐना कहती है कि हेस्टर के पास बहुत ही खतरनाक हथियार है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उस सिस्टम को क्रैश किया जाए और जिसका अभी तक इनको कोई भी हल नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पर ऐना कहती है कि इसका एक हल है, इस मशीन को क्रैश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है और वो एक ड्राइव में है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम इसे क्रैश कर सकते हैं। और अब तक वो ड्राइव कहाँ है किसी को पता नहीं। और यहाँ पर फिर से वो दरिंदा आ जाता है और उस जगह को मुकम्मल तरीके से तबाह कर देता है। वहाँ के सब लोग उस दरिंदे को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इस पर कुछ असर नहीं होता और ये दरिंदा टॉम को पकड़ लेता है और वो टॉम को मारने ही वाला होता है कि वो लड़की सामने आ जाती है और वो उसे कहती है कि टॉम को मत मारो, मैं इससे प्यार करती हूँ। जब वो दरिंदा उस लड़की को उदास देखता है तो वो टॉम को छोड़ देता है क्योंकि दरिंदा उसे उदास नहीं देखना चाहता। और वहाँ पर वो दरिंदा मरने लगता है और मरने से पहले वो दरिंदा उस लड़की को एक लॉकेट देता है और बताता है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे गले में मुझे ये लॉकेट मिला था और अब ये तुम्हारा है। उसके बाद सब लोग जहाज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये दरिंदा मर जाता है और वो जगह तबाह हो जाती है। और फिर वो लोग वहाँ पर आते हैं जहाँ पर लोग जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर हम हेस्टर को देखते हैं कि वो ऐलान करता है कि हम उस दीवार को गिरा देंगे और वो दीवार बहुत मजबूत होती है, वहाँ पर भारी किस्म के वेपन्स लगे हुए होते हैं। और हेस्टर वैसे तो उनसे मुकाबला नहीं कर सकता मगर वो एटॉमिक एनर्जी इस्तेमाल करके उनको तबाह करना चाहता है। और वो लोगों को कहता है कि हमें वहाँ पर बहुत सा खाना, हथियार और एनर्जी मिलने वाली है। तो लंदन सिटी के लोग बड़े खुश होते हैं। और यहाँ पर ऐना अपने सीनियर से इजाजत मांगती है कि हमें पहले से ही लंदन सिटी पर हमला कर देना चाहिए और हमने पहले हमला नहीं किया तो हेस्टर उस हथियार से हमें तबाह बर्बाद कर देगा। और वो सीनियर ऐना को इजाजत दे देते हैं और वो अपनी फौज को वहाँ से लेकर निकलती है। यहाँ पर वो लड़की अपने लॉकेट को देख रही होती है जो कि बचपन में उसके गले से मिला था। जब वो
وہ اسے کھولتی ہے تو اس کے اندر وہ ڈرائیو ہوتی ہے جو کہ اس سسٹم کو کریش کر سکتی ہے، اور وہ لڑکی یہ بات ٹام کو بتاتی ہے، اور دوسری طرف ہیسٹر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس خطرناک ہتھیار سے ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور اس حملے سے وہاں کی دیوار تباہ ہو جاتی ہے۔ اس دیوار کے اوپر جتنے بھی ہتھیار تھے سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ٹام اس ڈرائیو کے بارے میں اینا کو بھی بتا دیتا ہے۔ اب یہ سب مل کر لنڈن سٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کے بہت سارے فوجی مارے جاتے ہیں اور جہاز بھی تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر کچھ لوگ لنڈن سٹی میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر اینا اور ہیسٹر کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جس سے ہیسٹر کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس انرجی سسٹم میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ کریش ڈرائیو اس سسٹم میں لگاتی ہے، اور وہ انرجی سورس پھر سے چارج ہو رہا تھا، جس کے بعد وہ پھر سے حملہ کرتا، اور وہ لڑکی اس ڈرائیو کو اس سسٹم میں لگا دیتی ہے اور اس سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، اور یہاں پر لڑائی میں اینا زخمی ہو جاتی ہے، اور اینا اس لڑکی کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ ہیسٹر وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی ملتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ چلو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کی بیٹی اسے کہتی ہے میں ایک خونی انسان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تو ہیسٹر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، تو اچانک وہ لڑکی ہیسٹر کے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکی اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور یہاں پر ہیسٹر اس کو ایک سچ بتاتا ہے۔ ہیسٹر اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم کوئی اور نہیں میری ہی بیٹی ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی کو بہت شوق لگتا ہے، اور یہاں پر ہیسٹر کی بیٹی اس سسٹم کے روم میں آ جاتی ہے، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ لنڈن سٹی اس دیوار کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور وہ اسے روکنا چاہتی ہے، لیکن وہاں کا عملہ سارا کا سارا مر چکا تھا اور کنٹرول سسٹم تباہ ہو چکا تھا، تو یہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو روک نہیں پاتی، تو وہ ٹام کی ہیلپ لیتی ہے، اور ٹام اپنے جہاز میں بیٹھ کر لنڈن سٹی کے سورس کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ٹام دیکھتا ہے کہ ہیسٹر اور اس لڑکی کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو ٹام اس لڑکی کو اپنے جہاز میں پکڑ کر اڑا کے لے جاتا ہے، اور ہیسٹر زخمی ہو کر وہاں پر نیچے گر جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر وہ گرا ہوا ہے تو لنڈن سٹی بالکل ہی اسی کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سٹی کے نیچے آ کر دب جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لنڈن سٹی رک جاتی ہے، اور لنڈن سٹی میں بچے ہوئے لوگ وہاں کے سینئر سے مدد مانگتے ہیں، اور وہاں کا گورنر ان کو ویلکم کرتا ہے، اور یہاں پر ٹام اور وہ لڑکی ہوائی جہاز میں اڑ کر نکل جاتے ہیں، اور یہاں پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے۔